دنیا کے لیے یہ ہو رہا ہے سب کچھ، لیکن اللہ معاف کرے دین کے لیے کہ پہلے ہی جی وہ اتنا انتظام، کھانا رکھا اور اس بھولنے پر خوش ہو رہا ہے، کھانا نہ کھانے پر خوش ہو رہا ہے کہ مشغول رہا میں. یہ محنتیں اس رخ کی چل رہی ہیں. وہ اپنے نہایت قیمتی بیانات ضرور سنیں اور آگے شیئر کریں. اسباب کے اندر کوئی اپنی ذاتی قوت نہیں ہے، وہ تو ویسے استعمال ہوں گے جس نے بنایا ہے ان کو. اس میں محنتیں ہو رہی ہیں کہ اسباب راحت حاصل ہو جائیں. راحت اللہ کے خزانوں کی طرف سے آتی ہے، اسباب ہوں یا نہ ہوں. فقر و فاقے کے اندر ہے، راحت کی زندگی اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں. بہت اسباب تیار کر رکھے ہیں، لیکن جب راحت کا فیصلہ نہیں ہے تو وہ اسباب راحت کی بجائے تنگی اور پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں. حالات لانے والی ذات اللہ پاک ہے، لیکن حالات لانے کا ان کے ایک ضابطہ ہے. خوشی ہے، غمی ہے، اطمینان ہے، چین ہے، سکون ہے یا پریشانی ہے، امن ہے یا خوف ہے، عزت ہے یا ذلت ہے، حالات اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن حالات لانے کا ایک ضابطہ ہے جس کا اتنا اہتمام ہے کہ ذرا بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. چاہے ظاہری اعتبار سے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے، لیکن اگر اس کے ایمان اور اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو یہ ظاہری نقشہ اس کو نہیں بچا سکتا. اور اگر ظاہری زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے، ایمان اور اعمال بنے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو بنا کر رکھتے ہیں. یہ ظاہری نقشہ اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. قارون کا ظاہری نقشہ بڑا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، جب نکلتا ہے تو دوسرے بھی للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے، بڑے نصیبے والا ہے. یعنی یہ بول دیتے ہیں کہ بڑے نصیبے والا ہے، جس کو یہ چیزیں مل گئیں بڑا نصیب ہے اس کو، جس کو اسباب مل گئے بڑا نصیبے والا ہے. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. علم والوں نے جو دنیا سے بے رغبت تھے، دنیا کی کوئی قیمت ان کی نگاہ میں نہیں تھی، انہوں نے ان سے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے، کیا باتیں کر رہے ہو. ثواب اللہ، جو اللہ کی طرف سے ثواب ملنے والا ہے اس آدمی کو جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، وہ چیز بہتر ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. ہاں یہ دولتیں انہی کو ملا کرتی ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جو جمنے والے ہیں. یہ نعمتیں مل جائیں، جماؤ ہوگا، صبر کریں گے، نیکی پر جمیں گے، گناہوں سے مستقل طور پر بچیں گے، کوئی حالات پریشانی آئی اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں گے. یہ دولتیں اللہ پاک ان لوگوں کو نصیب فرماتے ہیں. اب حالات اس کے ظاہری بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب پکڑ آئی، زمین میں دھنسنا شروع ہوا اور وہ خزانہ اسی کے اوپر رکھ دیا گیا، قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا وہ خزانہ، اور اس کے متعلقین کوئی اس کو نہیں بچا سکتا. کہ آئیں اس کو چھڑائیں اب، یا وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ بڑے نصیبے والا ہے آئیں ذرا پکڑ سے چھڑائیں، کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو یہ دکھا دیا کہ ظاہری نقشہ کچھ ہو، ایمان عمل بگڑے ہوئے ہیں، یہ پکڑ سے بچ نہیں سکتا. سیدنا یوسف علیہ السلام اب ظاہری حالات
بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، 2 دفعہ غلام بنا کر بیچے گئے، اور بہت بڑا حال ایک آیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو بچایا کہ دروازے خود بخود کھلتے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پیروی کرے ان کے اس بارے میں کہ بھئی ایک آدمی کے پردیسی آدمی ہے، حالات ظاہری نقشہ ایسا ہے، لیکن کسی موقع پر بھی انہوں نے اندر کی دولتوں کو نہیں چھوڑا، ایمان، تقوی، صبر، یہ چیزیں ان کے پاس ہیں، وہاں اندر جیل میں جا کر بھی دعوت دے رہے ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ جو تم نے رب مختلف بنا رکھے ہیں کہ ان سے کام بنیں گے، یہ بہتر ہے یا ایک واحد القہار ذات بہتر ہے؟ کام بنانے والی ذات ایک اللہ ہے، دعوت دے رہے ہیں۔ اب نظام اللہ کا چلتا ہے، دنیا کے نظام ان سے کچھ نہیں ہوتا، ملکوں کے نظام ان سے کچھ نہیں ہوتا، نظام حقیقی وہ اللہ کا ہے، یہ ظاہری ایک نقشے اور حالات ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ بادشاہ کو خواب دکھلایا، اس نے اپنے ہم نشینوں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا اضغاث و احلام، ایسے ہی خیالات ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں اس خواب کی۔ اس کو تسلی نہ ہوئی، سیدنا یوسف علیہ السلام سے یہ خواب کی تعبیر پوچھی گئی، آپ نے تعبیر بھی بتا دی اور تدبیر بھی بتا دی کہ یہ حالات آئیں گے، یہ ہوگا، اور ان حالات میں کیا کرنا ہے، مزید بات بھی بتا دے۔ تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، ایسا آدمی ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے، آدمی بھیجا جاؤ، تونی بھی ہی میرے پاس لے کر آؤ، لیکن آپ نہیں آئے کہ باہر کیا مشہور کر رکھا ہے، پہلے معاملہ تو صاف ہو، فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پہلے پوچھو ان عورتوں سے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ اب حقیقت واضح ہو گئی، ایسے ہی تہمت لگائی گئی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی الآن حصحص الحق انا راودت عن نفسی وانه لمن الصادقین، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اپنی طرف ان کو دعوت دی، بہلایا پھسلایا، لیکن میرے جال میں نہیں آئے، وہ سچے لوگوں میں سے۔ لیکن توجہ اللہ کی طرف ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اپنی طرف نہیں کر رہے، اللہ نے یہ سارے حالات بنائے ہیں، نفس و آدمی کو برائی کی دعوت دینے والا ہے۔ یہ ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات، جن کو اللہ پاک معصوم پیدا کر، معصوم ہوتے ہیں ہر قسم کے گناہ سے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اب دیکھیں حالات کہ یہ جو فاقہ آئے گا، کوئی ایسا آدمی ہے نہیں جو اس زمانے میں صحیح ترتیب کے ساتھ غلے کو تقسیم کرے، اس لیے کہ کام کرنے کے لیے کسی کے ذمہ کام کیا جائے تو جس کے سپرد کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر 2 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ صفات نہیں ہے وہ کام نہیں کر سکے گا، خراب کر دے گا معاملہ۔ علماء اکرام فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے جو اپنے والد صاحب کو مشورہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، تو پھر عرض کیا یا ابت استاجروا، ان کو کام پہ رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ جس کو آپ کام پر رکھیں، اجرت پر رکھیں، تو بہترین کام کرنے والا وہ ہوگا جس کے اندر یہ 2 صفتیں، قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، جو کام دے رہے ہیں وہ کر بھی سکتا ہو،
اور دوسری صفت امانت داری بھی اس کے اندر ہو۔ کام جو دیا اس کی استعداد اور صلاحیت ہی نہیں تو وہ کیا کرے گا کام؟ یا استعداد اور صلاحیت تو ہے، امانت داری نہیں ہے، خیانت اندر بھری ہوئی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ تباہیاں ہی ہو جائیں۔ اور جہاں دونوں ہی صفتیں نہیں، نہ کر سکتا ہے نہ امانت داری ہے، تو بگاڑ ہی بگاڑ، فساد ہی فساد۔ تو جس کے ذمہ کام کیا جائے، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس کے اندر یہ دو صفتیں تو موجود ہوں، کہ اس کے بغیر کام ٹھیک نہیں ہوگا، ذمہ داری ٹھیک نہیں کرے گا پوری۔ ایک تو کر سکتا ہو اور دوسرے اس کے اندر امانت داری ہو۔ تو حالات دیکھے کہ فقر و فاقہ پھیل جائے گا، لوگ پریشانی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اب لوگوں کی اس پریشانی کو اگر ان لوگوں کے حوالے مسئلہ کر دیا گیا کہ نہ استعداد ہے، نہ قوت ہے، نہ امانت ہے، تو کیا حال ہوگا؟ لوگوں کو اور پریشان کریں گے۔ تب ایسے موقع پر فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے ویسے تو نہیں مطالبہ کرنا، لیکن جس کے اندر قوت رکھی ہے کام کرنے کی اور امانت داری ہے تو اپنے آپ کو پیش کرے، ورنہ مخلوق کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو اس لیے بتا دیا ان کو کہ مجھے تمہاری حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور غرض والا آدمی کام ٹھیک کر نہیں سکتا۔ جو اندر اپنی غرضیں لیے ہوئے ہو وہ کام ٹھیک نہیں کرے گا، کوئی غرض نہیں ہے، لہذا یہ کام میرے حوالے کر دو۔ اب وہ جو تقسیم کیا غلہ ہر ایک کو پہنچ رہا ہے، دور دور کے علاقوں تک پہنچایا اور آواز دور تک چلی گئی، تو ان کے بھائی بھی آئے، خود فاقوں سے رہ رہے ہیں، دوسروں کو پہنچا رہے ہیں غلہ، بھائی بھی آئے دور سے، اور غلہ لینے کے لیے جب پہنچے انہوں نے فوراً پہچان لیا، وہ نہ پہچان سکے۔ فعرفہم وہم لہو منکرون، انہوں نے تو پہچانا اور وہ نہ پہچانا۔ تو یہ ایک حالات ہیں، لمبی تفصیل ہے اس میں، 3 دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ بات واضح کی، وہ کہنے لگے اچھا آپ یوسف ہیں؟ انت یوسف؟ کہنے لگے ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ ہم نے کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ اور یہ کہاں پہنچے۔ تو بتایا یہ کوئی حیرانگی کی چیز تو نہیں ہے کہ تم نے جو معاملہ کیا اور اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ اللہ کے ہاں قاعدہ اور قانون ہے، من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو بھی صبر اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو یہ ضابطہ ہے، صبر کی دولت اندر موجود ہے، تقوی کی دولت موجود ہے، حالات کیسے ہی آ گئے، حالات کیسے ہی آ گئے۔ اور ایک جگہ فرمایا دشمن چاہے کتنا ہی مکر و فریب کرتا رہے، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر صبر کو اور تقوی کو اختیار کرو، یہ 2 دولتیں پاس ہیں، دشمن کتنے ہی مکر و فریب کرے، کتنے ہی جال بچھا دے، ذرا برابر ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اندر کی قوتیں ہیں، اب یہ بنی ہوئی ہیں، حالات ظاہری نقشہ کچھ بھی ہو، اللہ پاک اس کے حالات کو بنا کے رہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون ہے، حالات لانے والی ذات وہ ہے، لیکن حالات کے لانے کا ایک ضابطہ اور قانون، کہ یہ اس کی محنت کا رخ کدھر ہے۔ چیزوں پر محنت کرے، لاکھوں چیزیں بنا دے، محنت کا رخ غلط ہے، اللہ کے ہاں یہ ناکام ہو کے رہے گا۔ اور محنت کا رخ اس کا صحیح ہے،
ظاہری نقشہ کچھ بھی نہیں ہے پاس، اللہ پاک اس کو کامیاب کر کے رکھے۔ یہ بنیاد ہے انسان کی محنت کی۔ اللہ نے اس کو یہ قوتیں، استعدادیں دی ہوئی ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ عبدیت کی استعداد اس کے اندر، خلافت کی استعداد اس کے اندر ہے کہ جس سے یہ ترقیاں کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ کسی مخلوق کو نعمتیں اللہ نے نصیب نہیں فرمائی، اس انسان کو نصیب فرمائی ہیں کہ کتنی بلندیاں۔ ہاں، اپنے رخ کو ٹھیک کر لے، اپنے دل پر محنت کرے، اپنے اعضاء و جوارح پر محنت کرے، ان کا استعمال ٹھیک ہو جائے، اس کے مال کا استعمال ٹھیک ہو جائے، یہ تین چیزیں اس کی ٹھیک ہو گئیں، اللہ پاک اس کو تقوی کی دولت نصیب فرماتے ہیں، اور تقوی کی دولت سے ایسے حالات کو بنا دیتے ہیں جو نظر ہی نہیں آ رہا۔ بغیر کمائی کے اس کو مال دیتے ہیں، بغیر مال کے اس کو چیزیں عطا فرماتے ہیں، بغیر چیزوں کے اس کے کام بنا دیتے ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو وہاں سامنے چوہا آیا، ایک اشرفی لائے، دوسری، تیسری، 17 اشرفیاں سونے کی وہ آپ کے سامنے لا کے رکھے۔ یہ اٹھا کے فارغ ہوئے۔ گھر میں فقر و فاقہ ہے، لیکن یہ نہیں کہ چلو اچھا ہو گیا، مل گیا۔ گھر کے حالات ایسے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، آپ سے پوچھ رہے ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کرام سے ہم پوچھ پوچھ کے چلیں زندگی ہم نے کیسی گزارنی ہے، ایسے نہیں دیکھا دیکھی کسی نے مشورہ دے دیا۔ بھائی اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، یہ ہے مقصود۔ وہ کر لیا جو اللہ پاک چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، یہ کامیاب ہو گیا۔ بیماری کی حالت تھی، بیماری دور ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ کامیاب ہے۔ فقر و فاقہ کی حالت میں تھا، وہ دور ہوا یا نہیں ہوا، یہ کامیاب ہے۔ فقر و فاقہ دور ہو گیا تو بھی کامیاب، نہیں دور ہوا تو بھی یہ کامیاب۔ اور اگر وہ نہ کیا اور فقر و فاقہ دور ہو گیا، یہ ناکام ہے۔ اس لیے پوچھ کے اب گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات بیان کی، آپ نے ارشاد فرمایا، جس میں آیت تلاوت فرمائی، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ پاک ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کی صورت پیدا کر دیتے ہیں، ہر مشکل حالات سے اس کے لیے نکلنے کی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ جو بھی حالات اس کے اوپر مشکل سے مشکل آئیں گے، نکلنے کی صورت ہو، جو بھی پریشانی اس دنیا کے اندر اس پر آئے گی، تقوی والے کے لیے راستے اللہ پاک نکل۔ ایسے ہی موت کے وقت اس کے اوپر ایک سختی آئے گی، وہاں سے بھی نکلنے کا راستہ اور آسانی اللہ پاک اس پر فرما دیں گے۔ قبر میں سختی آئے گی، وہاں سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ پاک، اس سے بچانے کا راستہ تقوی والے کو نصیب فرمائیں گے۔ میدان محشر کی سختیاں ہیں، وہاں بھی اللہ پاک اس کو حفاظت سے اور محفوظ رکھے۔ کہ یہ دولتیں ایسی ہیں، صرف یہاں کے مسئلے حل نہیں، مال اسباب ان چیزوں سے ہونا سمجھا، ان پر صلاحیتیں لگائیں، ان سے جو ہوگا اگر اول تو ملنا یقینی نہیں ہے۔ جو محنت کرے گا اس کو مل جائے، یہ کوئی یقینی نہیں ہے کہ یہ محنت کر رہا ہوں مجھے مل جائے، اور جو ملا اس سے فائدہ اٹھانا یقینی نہیں ہے۔ مل گیا بہت کچھ، فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بہت کچھ اسباب جمع ہیں، کھانے کے لیے منع کیا ہوا، یہ چیزیں نہیں استعمال کرتے ہیں، دیکھ رہا ہے سفر نہیں کر سکتا، اسباب ہیں وہ چیزیں فائدہ نہیں دے رہی ہیں۔ اور جو فائدہ اٹھائے گا، چاہے ساری دنیا کا مالک بن جائے،
تو فائدہ کہاں تک اٹھا سکتا ہے؟ موت تک اٹھا سکتا ہے، موت کے بعد وہ فائدہ بالکل نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن تقوی کی دولت، ایمان کی دولت، صبر و شکر کی دولت، اچھے اعمال کی دولت یہاں بھی اس کے مسائل کو حل کرے گی، موت کے وقت بھی اس کے مسائل حل ہوں گے، قبر میں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں اس کو کام دیں۔ تو اب محنت کہاں لگائے آدمی؟ اس چیز پر لگائے جو غیر یقینی ہے، ملنا یقینی نہیں، فائدہ یقینی نہیں، فائدہ بھی موت تک ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو آدمی کی سمجھداری یہ ہے، موت کو سامنے رکھ کر، آخرت کی پیشی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب دے۔ اس کے لیے مجھے کیا چیزیں ضرورت پڑیں گی؟ اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، تقوی کی دولت ہے، صبر و شکر اور ان صفات کی دولت ہے، صفت احسان کی مجھے ضرورت ہے، جو ہر موقع پہ مجھے یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اپنی محنت کرو اس پر۔ اور فرمایا اب یہ ایسے ہی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کو وام و گمان بھی نہیں ہے۔ آج تو ایک گمان کی چند جگہ مقرر کر لی ہیں، دکان ہے، دفتر ہے، کھیتی ہے، محنت مزدوری، چند یہ صورتیں اختیار کر رکھی۔ اللہ کے ہاں بے شمار راستے ہیں، کس راستے سے دے گا؟ وہ ان راستوں کا محتاج نہیں جو ہم نے مقرر کر رکھے۔ حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، حدیث مبارک کے لیے گئے۔ اب وہ اپنے اوپر اپنا خرچہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور خرچہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کہ کسی سے سوال کریں، مانگیں، تو یہ سوال تو بڑی ذلت کی چیز ہے۔ آدمی کی عزت ختم ہو جاتی ہے مانگنے سے، کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہم سوال نہیں کر رہے، لیکن کھانا کچھ بھی نہیں ہے پاس۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آیا، فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ اب تو سوال کرنا جائز ہو گیا لیکن تیار کوئی نہیں ہو رہا۔ ان ساتھیوں میں سے کوئی تیار نہیں ہو رہا کہ کسی سے کہے ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دے دو، ہماری ضرورت ہے۔ کوئی تیار نہیں ہو رہا۔ ہم نے کہا بھائی اب کچھ تو کرنا پڑے گا، چلو قرعہ ڈالو، جس کا نام نکل آئے وہ سوال۔ آج تو قرعہ ڈالیں گے نا، مجھے کس کو کیا ملے گا، اس کے لیے کون سا حصہ ملے گا اس کو، اس کے لیے کرو۔ یہاں تو یہ ہے کہ سوال کرنا وہ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے، لیکن ہے مجبوری، سوال کرنا پڑ رہا ہے، قرعہ ڈالو۔ تو نام نکل آیا حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ پریشان ہو گئے، رنگ زرد پڑ گیا، اب مجھے مانگنا پڑے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ سے مانگا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اب سونے کا وقت اس کا، تو اپنے محل میں کیا دیکھتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان فضا میں ایک آدمی گھوڑے کے پر بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ادرک حسن ابن سفیان واصحابہ قبل ان یموتوا، کہ جاؤ حسن ابن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی خبر لے لو ان کے مرنے سے پہلے پہلے۔ اور دیکھ رہا یہ کیا بات ہے، سمجھے ایسے ہی کوئی چیز ہے۔ پھر اور قریب آیا، پھر آواز دی، پھر اور قریب آیا، حتیٰ کہ اس کے محل کے اندر آ کر اس کے کندھے پر نیزہ مارا اور اس کا خون نکلا۔ اب اٹھا، بھائی تلاش کرو کون ہے یہ۔
تو اپنا وزیر بھیجا، خاص آدمی بھیجا، جاؤ پتہ کرو۔ تو وہ گیا، پتہ کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچا کہ یہاں کچھ ہیں، پتہ کیا ان کا نام، تو بتایا نام، کہا کہ مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے کھانا دے کر، اور ہر ایک کے لیے 80 اشرفیاں بھی لایا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کھانا تو بعد میں لیں گے، حالانکہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ کہتے شکر ہے آ گیا۔ یہ نہیں کیا، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارا پتہ کس نے دیا، نام کس نے بتائے۔ یہاں تو ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہم تو علم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی لوگوں کو پتے دینے کے لیے یہاں نہیں آئے ہوئے۔ کہ دین کی محنت یہ ایک یکسوئی کے ساتھ ہوتی ہے، دین کا علم ایک یکسوئی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات کہتے ہیں نکلنے کے زمانے میں اپنی یہ چیزیں نہ دیں، یہ نمبر ہے، یہ پتہ ہے، کہہ دیں یہ مرکز ہے، وہ یہ پتہ ہے بھائی یہاں رائیونڈ مرکز ہے، یہ پتہ ہے، اپنے علاقے کا مرکز۔ ان چیزوں سے بچیں گے تو کچھ ملے گا، ورنہ ان چیزوں نے تو پہلے سے پھنسا رکھا ہے ہمیں۔ دنیا کی محبت پہلے سے اندر گھسی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کس نے پتہ دیا ہمارا، کس نے بتایا ہم یہاں پر ہیں اور یہ نام ہے؟ تو اس نے وہ قصہ سنایا جو بادشاہ کو پیش آیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ میں لے کر آیا ہوں، اور صبح خود بادشاہ آ کر آپ کو ملنے آئے گا وہ۔ اب انہیں فکر لگ گئی، ہم تو آئے تھے پڑھنے کے لیے، ادھر تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ اب یہاں تو مشہوری ہو گئی، اب تو بزرگ بن گئے، اب تو لوگ آئیں گے، کوئی ہاتھ چومے گا، کوئی کیا کرے گا، پڑھائی تو گئی، کیونکہ اس سے پھر پڑھائیاں نہیں ہوتی، پھر تو اور ہی کچھ چل پڑتا ہے۔ اس کے لیے تو فرمایا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك وانت على غرر، علم تھوڑا سا بھی نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کو سب کچھ نہ دے دو، ورنہ دھوکے میں ہو، ایک دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ مبارک محنت کہ جس سے علم بھی زندہ ہو جائے، ساری خیریں زندہ ہو جائیں، جب تک اپنا سب کچھ اس کو نہیں دیں گے یہ دولتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، عزیز و اقارب، رشتہ دار، تعلق والے، گھروں کی راحتیں چھوڑیں، اب اتنی بڑی دولت نصیب ہو جائے وہ تو تبھی مل سکتی ہے جب پوری یکسوئی کے ساتھ اس پر محنت کی جائے کہ یہ فکر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھی کہ اس قلب سے زیادہ قیمتی کوئی قلب نہیں، اور اس قلب کے اندر جو فکر ہے اس سے زیادہ قیمتی کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اب اتنی بڑی دولت نصیب ہو جائے تو اس کے لیے تو تمام تعلقات کو چھوڑنا پڑے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھر رابطے نہ ہوں، آپس میں تعارف اسی کام کے اعتبار سے ہو۔ ایک دولت حاصل کرنے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگے جی میں فلاں کی دکان پر کام کرتا تھا اور اس نے مجھے دکان سے فارغ کر دیا، اتنے سال ہو گیا، اب بوڑھا ہو گیا، کوئی میں نے خیانت کی ہو، وقت کی پابندی نہ کی ہو، کوئی ایسی بات بھی نہیں، وہ آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ مولانا نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آئیں گے تو بات کر لیں گے۔ وہ آئے مولانا کے پاس، مولانا نے کہا فلاں آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے دکان سے فارغ کر دیا ان کو، کہ جی ہاں، کہ کیا بات ہے، کوئی غلطی کی ہے، کوئی خیانت، کوئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں حضرت، کوئی خیانت نہیں ہے، امانت دار آدمی ہے، وقت کی پوری پابندی ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو بھائی پھر فارغ کیوں کر دیا؟ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تو اور زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دکان کھول لی ہے۔ تو بھائی اس میں کیا ہے، وہ تو تمہاری دکان پر بیٹھ رہا ہے، پورا وقت دے رہا ہے، بیٹا ادھر اپنی دکان پر بیٹھ رہا ہے۔
فرمایا جی میری دکان پر پورا وقت دے رہا ہے، لیکن بیٹھا ہوتا ہے میری دکان پر، فکر لگی ہوتی ہے اپنے بیٹے کی دکان پر، کام میرا کر رہا ہے، وقت دے رہا ہے، کام ٹھیک کر رہا ہے، لیکن فکر اس کی ادھر چل رہی ہے۔ فرمایا پتہ چلا فکر کی بڑی قیمت ہے۔ نکلیں اللہ کے راستے میں، فکریں کہیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، رابطے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ جیسے ظاہری طور پر سب کو چھوڑا، ایسے ہی ہر چیز کو، سوچ کو بھی صرف اس کام کو دے دیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، ایسے نہیں ملا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فکر اس وقت تو پوری یکسوئی چاہیے، پوری توجہ چاہیے، جیسے کہتے ہیں نا سوئی میں دھاگا ڈالو، کسی کو دے دو سوئی اور دھاگا، ادھر ادھر دیکھتا رہے، زندگی گزر جائے گی، دھاگا نہیں ڈالے گا۔ یہ مبارک محنت اس کو مل جائے، ہر انسان کی خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ انسانیت کتنے بڑے خطرے کی طرف بھاگی ہوئی جا رہی ہے، کوئی سوچ ہی نہیں کدھر کو جا رہے ہیں، صبح سے شام تک بھاگے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے ہیں، دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ راح، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، غموں کا سلسلہ مسلسل چلتا تھا، غم پر غم آ رہے ہیں، غم منقطع نہیں ہوتے تھے، آپ کو راحت نہیں، بے چینی ایک آپ کو رہتی تھی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ انسانیت۔ ان کا غم ہے کہ جہنم کے گڑھے کی طرف بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اس سے یہ بچ جائیں۔ عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی صدری عزیز کعزیز المرجل من البکاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے ہنڈیا ابلنے کی آواز، ایک روایت میں جیسے چکی چلنے کی آواز ہوتی ہے، تو یہ اندر ایک غم اور فکر، رو رہے ہیں۔ ظاہری طور پر آپ کے چہرہ مبارک پر تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی، تاکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فائدہ اٹھا سکیں، اور اندر غموں کا ایک سمندر ہے انسانیت کے بارے میں، ورنہ ظاہر چہرے پر غم تو اگلا بات بھی نہیں کر سکے گا کہ یہ تو غمگین آدمی ہے، اندر غم ہے قیامت تک آنے والی انسانیت کے بارے میں، ایک ایک کی سوچ ہے۔ تو محترم دوستو بزرگو، یہ دولتیں نصیب ہو جائیں، اس کے لیے تو پوری یکسوئی چاہیے، جو چیزیں بھی خلل ڈالتی ہیں اس کو آدمی چھوڑ دے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ اس دوران اخبار یہ چیزیں ان سے تعلق ہی نہ ہو، ایک کام ہے جو پوری توجہ کو چاہتا ہے۔ اب یہ حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ جب پتہ چلا کہ اب تو پڑھائی گئی، اب تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، جس کام کے لیے ہم آئیں وہ نہیں ہو سکے گا، اسی وقت راتوں رات وہاں اس سے نکل گئے علاقے سے۔ اب صبح جب بادشاہ آیا، پتہ کیا اس نے تو کوئی بھی نہیں ہے، تلاش کی، اس کی حدود سے وہ نکل چکے تھے، وہ نہ ملے ان کو، تلاش کرنے والے گئے کہیں بھی نہیں ملے۔ اب جو ان کو دینے کے لیے مال لے کر آیا تھا، اس نے کہا اس مال کو ایک دفعہ خزانے سے اب نکالا ہے، واپس خزانے میں نہیں رکھنا ہے اس کو۔ اسی مال سے وہاں جگہ لی اور طلباء کے رہنے کی، پڑھائی کی جگہ یہ بنائی، اور وہ 600 سال یا 700 سال تک وہ مدرسہ چلتا رہا، جس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی فارغ ہوئے۔ کہ ایک محنت، ایک چیز ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ پیچھے تقوی بنیاد ہے۔ انہوں نے کسی مخلوق سے سوال نہیں کیا، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھا اور وہاں سے چلے گئے کہ یہاں ہماری شہرت نہ ہو جائے،
اس بنیاد پر ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے تھے، یہاں کچھ اور ہو گیا، اللہ نے ایسا صدقہ چلا دیا، جاری کر دیا کہ ان کے لیے صدیوں وہ چلتا رہا۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک محنت، ایک رخ ہے، صلاحیتیں کس چیز پر لگ رہی ہیں۔ اللہ نے قوتیں، استعدادیں بہت دے رکھی ہیں، کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی۔ اپنے وقت پر صحیح اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایک اللہ والے فرماتے ہیں لا تنظر الی صغر النفس، سانس کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھو، بہت مختصر وقت ہے، اندر گیا باہر آ گیا سانس، کہ اس میں کیا کر سکتا ہے تھوڑے سے وقت میں آدمی۔ فرمایا اس کو نہ دیکھو، انظر الی قدرها والی ما یعطی اللہ فیہ للعبد، اس ایک سانس کی قدر و قیمت کو دیکھو اور اس ایک سانس میں جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اس کو دیکھو۔ سانس کو ضائع نہ کرو، سب یہ کہہ رہے ہیں وقت قیمتی بنا لو، ہر ایک اپنے اعتبار سے وقت قیمتی بنانے میں لگا ہوا ہے، ذمہ دار کہ بھائی موقع آ گیا، بجائی کا وقت ہے، کٹائی کا وقت ہے، ہاتھ سے نکل گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تاجر کہ جی وقت آ گیا، اس وقت دن رات ایک کر دیا، کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا، کھانا کھانا ہی بھول گیا، بھوک لگی ہوئی لیکن بھولا ہوا ہے، کہتا ہوں آج تمہیں بھول ہی گیا، اتنی مشغولی کے کھانا ہی بھول گیا۔ دنیا کے لیے یہ ہو رہا ہے سب کچھ، لیکن اللہ معاف کرے دین کے لیے کہ پہلے ہی وہ اتنا انتظام، کھانا رکھا اور اس بھولنے پر خوش ہو رہا ہے، کھانا نہ کھانے پر خوش ہو رہا ہے کہ مشغول رہا میں۔ یہ محنتیں اس رخ کی چل رہی ہیں، وہ اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں کہ ایک کا امتحان سر پر، راتوں کو جاگ رہا ہے، وہ دوائیاں استعمال کر رہا ہے جو نیند کو دور کرتی ہیں کہ سو گیا تو پڑھائی نہیں کر سکوں گا۔ اب اپنے اعتبار سے ان سب نے وقت کو قیمتی بنایا، تاجر نے بھی بہت کما لیا، ذمہ دار نے بھی بڑی فصل اٹھا لی، اور اس نے بھی پاس ہو کر بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قیمت نہیں۔ یہ انہوں نے اپنے اعتبار سے قیمتیں اور اپنے وقت کو لگایا اور اپنے آپ کو اپنی محنت میں کامیاب سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا، اس لیے کہ انسان کا مسئلہ معمولی نہیں ہے، انسان کا مسئلہ بڑا اہم، بڑا نازک اور بڑا حساس ہے۔ اس کا مسئلہ کہ محنت کا رخ کیا ہے، صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں، وقت کہاں لگ رہا ہے۔ تو حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل، آپ فرما دیں ان کو۔ آپ نے سارے احکام پہنچائے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، کہ جو آپ پر اتارا گیا آگے اس کو پہنچا دیں، اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے اس پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں۔ آپ نے باتیں پہنچا دیں، آخر پوچھا بھی صحابہ سے کیا میں نے پہنچا دیا، سب نے گواہی دی آپ نے پہنچا دیا۔ اب یہاں پھر بھی بعض آیتوں کے شروع میں لفظ قل، آپ بتا دیں ان کو، بیان کر دیں ان کے سامنے، کہ اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ سارا قرآن اہم ہے، اور بعض جگہوں پر یہ اور زیادہ اہمیت ظاہر کرنے کے لیے قل هو اللہ احد، کہ توحید کا مسئلہ بڑا اہم ہے، کہیں اور شرک میں پھنس گیا تو خسارے میں رہے گا۔ بڑی تنبیہ کے ساتھ دین کی محنت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعني۔ ایسے ہی انسان کو یہ بتانا بھی بڑی اہم چیز ہے کہ کہیں محنت غلط رخ پر نہ ہو جائے اور پھر اس کو خسارے اور افسوس میں اپنے ہاتھوں کو چبانا نہ پڑ جائے۔
قل هل ننبئکم، پھر آگے استفہام، کیا ہم بتائیں تمہیں؟ ایک شوق اندر پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو کہیں رخ خسارے والا نہ ہو جائے، پہلے سے ہی بتا دیں کہ خسارے والی محنت سے بچ جانا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم بتائیں تمہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے ہیں، زیادہ خسارے والے ہیں؟ وہ عمل کیے ہیں بڑے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، تھکے ہیں بہت، لیکن ہیں خسارے والے۔ وہ کون؟ آج ضرورت کے وقت، قیامت کے دن وہ ساری محنت بیکار ثابت ہو۔ جب وقت آیا کہ اپنی محنت کا کوئی پھل اٹھائیں، کوئی اس کا نتیجہ حاصل ہو، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کیا کرتے تھے ہم تو بڑے اچھے کارنامے کر رہے ہیں، اپنی محنت پر کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، آج ضرورت کے وقت سارے کام بیکار ثابت ہیں۔ تو یہ بتا دیا اس کو کہ محنت کرو ایسے نہ ہو جائے، بڑے اہتمام کے ساتھ صلاحیتیں کہاں لگانی ہیں۔ کس نے صلاحیتیں فانی چیزوں پر لگانے کی بجائے اپنے اوپر لگائے، اللہ نے اس کو باقی رکھنا ہے، مختلف داروں سے یہ منتقل ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں وہ ختم، اس کو اللہ نے باقی رکھنا ہے، یہاں سے منتقل ہو کر قبر میں، وہاں سے منتقل ہو کر میدان معاشر میں، وہاں سے منتقل ہو کر ہمیشہ کے فیصلے ہیں، اس کے پریشانیوں کے فیصلے ہیں یا خوشیوں کے فیصلے ہیں، اور باقی رکھیں گے اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے۔ تو محنت کی دولت، قوت، استعداد وہ دے رکھی ہے جو ہمیشہ کام آئے۔ حیوان ہے، اس کو اللہ پاک ختم کر دیں گے، اس کو اتنی قوت استعداد دی ہے جو یہاں کھانا پینا اس کا یہ کام ہو جائے۔ ہاں یہ ہوگا اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو یہاں مارا ہے، اللہ پاک بدلہ اس کا بھی چکوائیں گے، انصاف کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، بدلہ ملے گا وہاں، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، بے سینگ بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے، وہ اپنا بدلہ لے لے گی، اب دونوں کو کہا جائے گا مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت وہ انسان جس نے حیوانوں کی طرح محنت کی دنیا میں، وہ دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ قوتیں استعدادیں حیوانوں کی طرح نہیں اس کے پاس، اس کو تو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، خاص قدرت سے پیدا فرمایا، خلقتہ بیدی۔ اب اس کے اندر جو قوتیں استعدادیں ہیں وہ امانتیں ہیں اس کے پاس، ان امانتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے اللہ پاک اس سے پوچھیں گے۔ قوتیں استعدادیں کہاں خرچ کی ہیں؟ اب وہاں اس دن یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ وہاں تو صرف کھانے پینے پر خرچ کر دیتے ہیں، حیوان کی سوچ تک اس نے اپنی قوتوں تک محدود رکھا۔ حالانکہ یہ قوتیں استعدادیں دی ہیں، اس رخ پر محنت کرے کہ یہاں کی زندگی بھی بن جائے، موت کے وقت بھی کامیاب رہے، قبر میں بھی کامیاب رہے، میدان معاشر میں بھی، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ کامیاب رہے۔ قوتیں وہ ہیں اس کے پاس، اور خرچ کر دی صرف اس پر، جس کے پاس اتنی قوت ہو۔ مثال حقیقت نہیں ہوتی، ایک سمجھانے کے لیے بات ہوتی کہ ایک آدمی دنیا کے اعتبار سے بہت پڑھا لکھا، بڑی نوکری حاصل کر سکتا ہے، گلیوں میں جھاڑو دے رہا ہے۔ بھئی یہ کیا، تو اتنا کمائی کر سکتا ہے، اتنی آمدنی آ سکتی ہے، گلیوں میں جھاڑو دے رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ تو ایسے ہی انسان کے اندر وہ قوتیں اور استعدادیں ہیں جس سے
نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور ایسی نعمتیں جن کا تصور نہیں کر سکتا. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ایسی نعمتیں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں. فرماتے ہیں اللہ پاک حدیث قدسی کے اندر اپنے نیک بندوں کے لیے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، نہ کسی دل میں ان کا کھٹکا اور خیال تک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تو ساتھ دلیل میں یہ آیت بھی پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کسی جی کو کوئی پتہ نہیں اللہ پاک نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کر رکھا. تو اس کے لیے تو ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، قوتیں اس کے اعتبار سے دی ہیں. اب ان قوتوں کو خرچ کر دے یہاں کی ان چیزوں پر جن کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور جن کا فائدہ یقینی نہیں، حاصل ہونا یقینی نہیں. تو بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے یہ کہ محنت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے خلاف استعمال کیا، اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری. یہ نہیں کہ ضائع ہو رہا ہے وقت، ضائع نہیں ہو رہا، اپنے خلاف پڑتا جا رہا ہے. کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، لکھ نہیں رہا، وقت ختم ہو جاتا، کیا ضائع کر رہا ہے؟ وہ اپنے خلاف وقت گزار رہا ہے. اس کو تو پتا ہے اتنا موقع ہے امتحان کا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یہاں تو پتہ بھی نہیں کب بلاوا آ جائے. تو اپنی قوتوں اور استعدادوں کو کہ وہ عرض یہ کر رہا تھا دنیا کی محنتیں کرنے والے اپنے اعتبار سے، تاجر نے بھی بڑا کمایا، زمیندار نے بھی بہت کمائی کی، اور اس نے بھی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی پڑھنے والے نے، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا. آئے کہ فرمایا اس ایک سانس کو چھوٹا نہ سمجھو بلکہ اس کی قدر و قیمت کو پہچانو، اور اس ایک سانس میں جو اللہ پاک عطا کرتے ہیں وہ دیکھو. ایک سانس میں اللہ پاک کیا دیتے ہیں؟ یہ فانی چیزوں کی تو اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے. فالانفاس جواہر، ہر سانس ایک قیمتی موتی ہے، موتی ہیں اس کے پاس. یہ اللہ نے خزانہ سب کو دے رکھا ہے موتیوں کا. یہ سانس ہمارے پاس خزانہ ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، یہاں بڑا خزانہ ہے اس کے پاس. آگے وہ پوچھتے ہیں حل رأیت احدا یرمی جوہرۃ علی مزبلۃ. اے میرے مخاطب کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ موتی کو کوڑا کرکٹ گندگی کے ڈھیروں پر پھینک رہا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں تو کیا جواب ہے جی؟ کبھی دیکھا کسی کو موتی پھینک رہا ہے جی؟ کبھی کسی کو جو پھینکے گا تو کیا کہیں گے اس کو تو بیچارے کا دماغ ٹھیک نہیں. حالانکہ سارے دنیا کے موتی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر نہیں ہو سکتے. اب ایک سانس میں کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ ایک سانس اس کا کتنا قیمتی ہے. قیمت آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے نہیں، جیسے عرض کیا وہ تو سب ضائع ہو جائے گا. آخرت کے اعتبار سے جو اللہ کے خزانوں میں ہے کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، کتنا موقع ہے اس کے پاس. اب یہ چیزیں، صلاحیتیں، قوتیں کس رخ پر خرچ ہو جائیں. انبیاء علیہ السلام محنت فرماتے ہیں کہ چیزوں پر اپنی صلاحیتیں لگانے کی بجائے اپنے اوپر صلاحیتیں لگائے، اپنے دل کو بنائے، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کو بنائے، ان کا استعمال اور مال کا استعمال اس کا ٹھیک ہو جائے تاکہ اللہ پاک تقوی کی دولت نصیب فرما دے، اور تقوی کی دولت سے اس کے مسائل یہاں کے بھی اور آخرت کے ایسی جگہ سے جہاں گمان بھی نہیں اللہ پاک اس کے حل کر دیں. قوتیں اس کے پاس موجود ہیں، صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں. دل پر محنت کرے کہ دل کا تأثر کیا ہے. صرف ایک اللہ کا تأثر دل کے اندر.
جہاں جہاں سے بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس چیز کا تأثر اندر بیٹھ گیا، سارے ان تأثرات کو ختم کرے، اللہ کی ذات عالی کا تأثر ہو، لا الہ الا اللہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مشترک دعوت ہے، اللہ کا ما سوا جو کچھ ہے اس سے نہ ہونے کا یقین اور اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ اس کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ چلنا اس نے دل کی بنیادوں پر ہے، دل کی کیفیتوں کے مطابق اس کا چلن ہے، دل کی جو کیفیت ہوگی زندگی اس رخ پر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا مفہوم الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، تنبیہات کے ساتھ کہ خبردار متوجہ ہو جائے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جاتا ہے صالح بن جاتا ہے، نیکی والا بن جاتا ہے، سارا جسم اس کا صالح اور نیکی بن جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر فرمایا توجہ سے سن لو، گوشت کا ٹکڑا دل، اللہ نے اس کو بنایا ایک مدار، یہ ٹھیک ہے تو جسم ٹھیک، جسم ٹھیک ہے اعمال ٹھیک، اعمال ٹھیک تو حالات ٹھیک، یہ بگڑا ہوا ہے تو جسم بگڑا ہوا ہے، اعضاء و جوارح سے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اعمال بگڑے ہوئے تو اس کے حالات بگڑے ہوئے، تو مدار اس پر ہے ہر غیر کا تأثر اندر سے ختم ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کا تأثر پیدا ہو جائے، خالق بھی وہی ہیں، مالک بھی وہی ہیں، تصرف بھی انہی کا چلتا ہے، ظاہری جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کر کے صرف ایک اللہ کی ذات کرنے والی، یہ اپنے اندر تأثر پیدا، جہاں جہاں سے خوف اس کو دکھلائی دیتا ہے وہ کچھ نہیں، ڈرنا ہے اور خوف ہے تو صرف اللہ کی ذات، جہاں سے امیدیں وابستہ ہیں کسی سے کوئی امید نہیں، امیدیں وابستہ ہو جائیں صرف ایک اللہ کی ذات، یہ پہلی اور بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، نوجوان بچے ابھی، آپ ان کو سکھلا رہے ہیں یہ بنیادی بات، اس بات کا یقین کر لو اگر یہ امت جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو یہ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا۔ یہ بات اندر پیدا کرنے کی، بچوں کے دلوں کے اندر بھی، بڑوں کے دلوں کے اندر بھی، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، پہلی ضرورت اس کی ہے کہ دل کے اندر یہ یقین، ساری مخلوق جمع ہو کر کسی ایک کو نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک خالق اور مالک کا ارادہ نہ ہو، سارے مل کر کسی ایک کو نقصان پہنچانا چاہیں ذرا بال برابر بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتے جب تک خالق اور مالک کا ارادہ نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اور یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ جی بڑا مشکل کام ہو، اللہ پاک نے کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا جو انسان کی طاقت اور وسعت سے باہر ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہی بات جو کر سکتا ہے اسی کا مکلف بنایا، اس کے لیے باہر کے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، مال ہو تو دل کا یقین ٹھیک ہوگا، مال نہیں تو نہیں ہوگا، بالکل کوئی ضرورت نہیں، اسباب زمین جائیداد اس کے پاس ہے، عہدہ منصب ہے تو دل ٹھیک ہے، ورنہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، ہر ایک کو اسباب دے رکھے، دل ہے اصل محل وہ سب کے پاس موجود ہے، اس کا سبب اس کی زبان ہے، اس کی آنکھ ہے، اس کے کان ہیں، اس کی سوچ ہے، یہ دل تک بات کو پہنچاتے ہیں،
جو زبان سے بولے گا دل متاثر ہوگا، جو دیکھے گا دل متاثر ہوگا، جو سن رہا ہے دل متاثر ہو رہا ہے، جو سوچ رہا ہے دل اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ہر سوچ بھی نہ سوچے، ہر گمان، ہر سوچ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان بھی گناہ ہیں اس کے۔ اپنی ان چیزوں پر پابندی لگا دے، بول وہ ہوں جو اللہ کی عظمت اور بڑائی والے بول ہوں، دیکھنا وہ ہو جس چیز پر نگاہ پڑے اللہ کی عظمت اور بڑائی دل کے اندر آئے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس سے وہ اللہ نے یہ صفات اس کے اندر رکھی ہیں۔ سننا ہو ایسی باتیں سنیں جس کی وجہ سے اندر نور پیدا ہو، اللہ کی محبت اندر پیدا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، اس لیے کہ کان میں جو بات جا رہی ہے وہ اندر جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جس کا مفہوم یہ اما العین فمقرۃ لما یوحی القلب، بہرحال آنکھ برقرار رکھتی ہے اس چیز کو جس کو دل آگے محفوظ کر لیتا ہے، آنکھ یہ کرتی ہے۔ واما الاذن فقمع، اور کان کیا کرتا ہے؟ کان ایک کیف ہے، دل کے اوپر لگا ہوا ہے، کیف پیپا جو بوتل کے اوپر لگا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، بوتل میں تیل ڈالنا ہے، اس کا منہ تنگ ہے وہ باہر گر جائے گا، اوپر ایک پیپا رکھ دیتے ہیں، کیف رکھ دیتے ہیں، اس میں ڈالے سیدھا بوتل کے اندر جائے۔ تو کان ایک کیف لگا ہوا ہے دل کے اوپر، جو سنے گا وہ سیدھا دل کے اندر، باہر نہیں، ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اس لیے آتا ہے گانا سننا دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے۔ اب دل کے اندر دوغلا پن اس کے پیدا ہوگا جو گانے کی آواز جائے گی، فوراً اثر ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے دعوت کی، ساتھ 3 اور آدمیوں کی بھی دعوت کی، یہ وقت پر پہنچ گئے، ان 3 میں سے 2 آئے، ابھی ایک نہیں آیا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان 2 میں سے ایک بولا وہ موٹا ہے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اب کسی کو موٹا کہہ دینا، ٹھگنا کہہ دینا، اور یہ بات اس کو پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ حالانکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، تو یہ کمی یا اختیاری کمی کسی کی ذکر کرنا جو اس کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں، تو یہ غیبت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فوراً مجلس سے اٹھ گئے، اپنے آپ کو خطاب کیا، دعوت کے کھانوں کا بڑا شوق ہے، آج ایک مسلمان کی غیبت سنی ہے، انہوں نے کی نہیں تھی، اور آتا ہے المغتاب والمستمع شریکان فی الاثم، غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہ میں برابر شریک ہیں، دونوں شریک ہیں۔ اب فکر لگ گئی کہ دل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، دل کے اوپر سیاہ دھبا لگ گیا، اس کا کیا بنے گا؟ کپڑوں پر لگ جائے تو فوراً فکر ہوتی ہے بھائی کپڑے پر دھبے لگے ہوئے ہیں، ان کو فکر تھی دل پر کہیں دھبے اور نشانات نہ لگ جائیں، فوراً دل کو صاف کرنے کی فکر لگی، کھانا نہیں کھایا، 3 دن روزے رکھے، دل کی صفائی ہو جائے۔ تو جو بات اندر جا رہی ہے وہ اثر رکھ رہی ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کان سے سنی ہے، دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ چیزیں دل کے اندر پیدا، اور خدا نخواستہ دنیا اس سے ہونا، اس کی عظمت اور بڑائی، اس کی باتیں، تو دل کے اندر پھر یہ چیز پیدا۔ اس لیے آپ نے ان اعضاء و جوارح کو احتیاط کے ساتھ استعمال، میں نے کہا جی ہر مجلس میں ہر بات سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی روک کے رکھے۔ محترم عائشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب بھی کوئی کام تھوڑا سا رک جاؤ،
اس میں دیکھ لو اپنے یقین کی طرف. اس کام میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لو، سوچ لو. پھر جو یہ صحیح یقین اور طریقہ ہے اس کے مطابق پانی پینا ہے، تھوڑا سا رک کے پہلے دیکھ لے، یقین اپنا ٹھیک کر لے. پیاس بجھانے والی ذات اللہ ہے، پانی پیاس نہیں بجھانا. اب اس میں طریقہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اب وہ سامنے ہو، اب یہ چیز دل کے اندر نور پہ آتی ہے. یہ پانی پی رہا ہے لیکن اس کی یقین کی ترقی کا ذریعہ دل کے اندر نورانیت پیدا ہو جائے، اس کا ذریعہ یعنی کہ پانی پیا. ایسے ہی پہلے سوچ لے، تھوڑا سا توقف کر کے اپنا رخ ٹھیک کر لے، اب عمل کرے. کیونکہ یہ ہر وقت متاثر ہو رہا ہے. محنت کہیں باہر کی نہیں، اندر کی ہے. کوئی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے یہ قوتیں اور استعدادیں اس کو نصیب فرمائی ہیں، اپنی محنت کا رخ ٹھیک کر. اس کے اندر کا یقین بنتا جائے گا. جسم سے نکلنے والے اعمال، ان اعمال کے لیے بھی کوئی باہر کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی آنکھ تب دیکھے گی جب اس کے پاس مال ہوگا. غریب آدمی کی آنکھ نہیں دیکھتی. کان تب سنیں گے جب اس کے پاس جائیداد ہوگی. غریب آدمی کے کان نہیں سنتے، یہ بات نہیں ہے. مال ہے یا نہیں ہے اس کی آنکھ دیکھے گی. زبان بول رہی ہے، کان اپنا کام کر رہے ہیں، اس پر موقوف نہیں. دل کا بننا اور بگڑنا بھی مال پر اور چیزوں پر موقوف نہیں. جسم سے نکلنے والے اعمال بھی موقوف نہیں. ہاں، جسم سے جو اعمال نکل رہے ہیں، اعضاء و جوارح جو کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل چاہتا ہے کسی سے بات کرنے کو تو بات کرتا ہے. اگر بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تو بات نہیں کرتا کہ جی دل نہیں چاہ رہا اس سے بات کرنے کو. تو دل کی چاہت حالات کو جوڑ رکھا ہے اس کے اعمال کے ساتھ، اور اعمال کو جوڑ رکھا ہے اس کے اعضاء و جوارح کے ساتھ، اعضاء و جوارح کو جوڑ رکھا ہے اس کے دل کے ساتھ. دل ٹھیک ہو گیا، اعضاء و جوارح ٹھیک، اعمال ٹھیک، حالات اس کے ٹھیک ہو. تو بنیادی محنت اس پر ہے کہ دل کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو. اپنے بولوں پر نگاہ ہو، سوچ کر بات کرے. کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، محتاط زندگی گزارے. احتیاط کے لیے ایک نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. احتیاط کیسے کر سکتا ہے، محتاط کیسے بن سکتا ہے؟ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائیں. حالات آئیں گے اس پر. گاڑی چلاتا ہے بڑے محتاط ہو کر، آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی نگاہ رکھتا ہے، دائیں بائیں بھی خیال رکھتا ہے، بڑے احتیاط کے ساتھ. یہ اپنے آپ کو چلائے صحیح احتیاط کے ساتھ. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ پاک بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے. ایسی باتیں پوچھ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آنے والی انسانیت کے لیے راہبری. بعض صحابہ نے پوچھا، یا نبی اللہ، من اکیس الناس و احزم الناس، کون ہے سب سے زیادہ سمجھدار اور کون ہے سب سے زیادہ محتاط؟ سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ احتیاط کر کے زندگی گزارنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ، اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت اولئک الاکیاس ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے، موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے، یہ ہیں سب سے زیادہ سمجھدار، دنیا اور آخرت کی عزتیں اور شرافتیں حاصل کر. یہ سامنے ہو تو احتیاط والی زندگی ہے. مرنا ہے، قیامت کے دن پیشی ہے، حساب کتاب ہے. امام تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما تکلمت بکلمۃ ولا فعلت فعلا الا عادت له جوابا بین یدی اللہ تعالی. جو بات میں نے کی ہے،
جو کام میں نے کیا ہے کل قیامت کے دن اللہ پاک کو کیا جواب دینا ہے، اس کا جواب آج میں نے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک پوچھیں گے یہ بات کیوں کی؟ جواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کام کیوں کیا ہے؟ جواب تیار کر رکھا ہے، قیامت کی پیشی سامنے ہے۔ یہ انسان کے سارے رخ کو ٹھیک کر دیتی ہے جسم سے نکلنے والے اعمال، دل کی کیفیتیں، یہ دولتیں سامنے اس کے، آسانی سے آدمی چل پڑتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک موقع دیا ہوا ہے اس کو، بہت مختصر وقت ہے۔ اس موقع کو اور اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو کیسے استعمال کر رہا ہے کہ صحیح رخ پر ہو، یہاں کی زندگی بھی بن جائے، آخرت کی زندگی تمام مراحل میں یہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ نے قوتیں استعدادیں دے رکھی۔ اور ایک یہ ہے اپنی فکر کرنا، میری زندگی بن جائے، میرے گھر والوں کی، علاقے والوں کی، اور ایک یہ ہے قیامت تک آنے والے دنیا کے ہر انسان کی زندگی بن جائے، اس کا رخ پلٹ جائے۔ اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے اس امت کو، معمولی دولت نہیں۔ محنت کا رخ یہ کر لے، اب اس کو جو ملے گا اسی حساب سے ملے گا۔ اللہ نے فضل و کرم سے اس گئے گزرے دور میں وہ دولت نصیب فرمائی، اجتماعیت کے ساتھ، عمومیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، بے لوث بے غرض ہو کر، کچھ نہیں چاہیے، صرف اللہ راضی ہو جائیں، یہ بات چاہیے۔ اپنا سب کچھ لگانا ہے، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے یہ دولتیں نصیب فرمائی ہیں، جتنا اس پر شکر کریں گے اور قدردانی کریں گے اللہ پاک اتنا اس میں آگے بڑھائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ تیار ہیں جی اس کے لیے؟ گزارش ہے، مقصد کام ہے، مقصد محنت ہے، یہ بات محنت کے لیے ہے، ایک کام کے لیے۔ تو جب تک یہاں سے جانے کے لیے نہ کہا جائے ہم سب بیٹھے رہیں، انسان ہیں، ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، حاجتیں ہیں، جو اب تک بیٹھے رہے آئندہ بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، مجمع کے جمنے کا ذریعہ بنیں۔ مہمانوں سے بھی یہی گزارش ہے، تعاونوا علی البر والتقوی۔ اصل مقصود ایک کام ہے کہ امت ایک کام پر آ جائے۔ تو فرمائیں جن کے قوائف پورے ہیں بیرون کے لیے سال اور 7 ماہ کے لیے کون کون بھائی تیار ہے؟ فرمائیں ماشاءاللہ، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ، اور فرمائیں، اور فرمائیں، اور ہمت کریں، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، اپنی جماعتیں بنا کر تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے لیے یہ کھڑا ہونا، پھر بیٹھ جائیں آپ، دوسروں کے لیے جمنے کا ہم ذریعہ بنے، جو جا رہے ہیں ان کو بٹھا لیں۔ ایسے ہی اندرون سال الحمدللہ جماعتیں چلتی ہیں اور بڑا کام ہوتا ہے، ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں بعض دفعہ جماعت نہیں پہنچتی، تو اندرون سال کے لیے فرمائے کون کون بھائی تیار؟ فرمائے ماشاءاللہ، اندرون سال، اور ہمت کریں ماشاءاللہ، اور ہمت کریں ماشاءاللہ، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، جماعتیں مکمل کر کے اپنے تشریف لائیں۔ ایسے ہی مہمان ہمارے ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، بڑی قربانی ہے، اور ان کی برکت سے ہمارا کام بہت آگے بڑھ جاتا ہے، بڑا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر۔ مہمانوں کے ساتھ ہماری تشکیل ہو جائے، ملکوں کے کام کا ثواب۔ تو پرانے حضرات سے گزارش ہے کہ مہمانوں کے ساتھ تشکیل ہو، چاہے اپنی جماعت بنا کے لے کر آئے ہیں ان کی ترتیب بنا دیں، اور باقی ساتھی مہمانوں کے ساتھ۔ تو فرمائیں کون کون بھائی تیار ہیں جی؟ مہمانوں کے ساتھ تشکیل ہو جائے، کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر، کھڑے ہو جائیں دربار، اور ہمت فرمائیں، اور ہمت فرمائیں، مہمانوں کے ساتھ تشکیل فرمائیں ماشاءاللہ، فرمائیں ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، تشکیل والوں سے عرض کر دیں کہ ہماری تشکیل مہمانوں کے ساتھ،
ایسے قریب کے علاقوں میں بہت تشکیلیں شہروں میں ہو جاتی ہیں، دور دراز کے علاقے رہ جاتے ہیں۔ سردی ہو یا گرمی، ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، دیکھنا ہے تقاضے اور ضرورت کو۔ تو دور سے دور جانے کے لیے کون بھائی تیار ہے؟ فرمائے ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ پیدل جماعتوں کی نصرت بھی ہوتی ہے، اور 4 مہینے میں چلنے والے ان کی بھی تشکیل ہو سکتی، سالانہ چلہ ان کی بھی۔ فرمائے دور سے دور کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمت کریں، ہمت فرمائے ماشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ تشکیل والوں سے عرض کر دیں کہ ہماری دور سے دور ہو۔ ایسے ہی جو بھائی آئے تھے چلے کے لیے، ابھی 4 مہینے نہیں لگے، اللہ پاک نے ایک موقع نصیب فرمایا ہوا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، 4 مہینے پورے کر کے جائیں۔ تو فرمائے کون کون بھائی تیار ہیں انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جائیں؟ کھڑے ہو جائیں۔ آئے تھے تھوڑے وقت کے لیے، 4 مہینے پورے کر کے، اور ہمت کریں، اور ہمت کریں، اور ہمت کریں ماشاءاللہ، 4 مہینے پورے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور فرمائیں، اور فرمائیں، 4 مہینے انشاءاللہ پورے کر کے جائیں گے۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ تشکیل والوں سے بھی عرض کر دیں، کیونکہ وہ تشکیلیں وقت کے حساب سے کرتے ہیں، اور یہ ہے اللہ سے مانگ لیں، اللہ کے راستے میں ہیں، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ، آخر دم تک اس مبارک محنت میں جیسے آپ کو پسند ہے ہمیں قبول فرما۔ مقام پر ہوں یا اللہ کے راستے میں، یہی محنت ہے۔ یہ ہو جائے کہ ترتیب ہر سال 4 مہینے اس محنت کو نقل و حرکت کے ساتھ، اور 8 مہینے اپنے مقام پر، تو فرمائے ہر سال 4 مہینے کے لیے کون بھائی تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات بار بار کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے ماشاءاللہ۔